السلام علیکم، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل SKN اردو لٹریچر پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے TGT کا یہ ہے موک ٹیسٹ، اور یہ میں نے ہمارے ٹیلی گرام چینل SKN اردو لٹریچر پر کرائی ہوں، جہاں روزانہ کوئزز ہوتے ہیں۔ بہت دنوں سے TGT کوئز کی ڈیمانڈ ہو رہی تھی، اس لیے میں نے یہ بنائی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو بھی بنا دی جائے تاکہ آپ کو اس سے ہیلپ ہو جائے، تاکہ اور ذہن نشین ہو جائے آپ کو۔ تو آلموسٹ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آلموسٹ UGC نیٹ کا جو سلیبس ہے اور TGT دونوں کا سلیبس جو ہے تو سیم ہے۔ فرق اتنا ہے کہ UGC نیٹ میں جو ہے تو چیزوں کو مینشن کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، قصیدہ اتنا پڑھنا ہے، مثنوی اتنی ہے، رباعی، یہ رباعی نہیں، ناول، افسانے، ڈرامے، یہ ساری چیزوں کو بتایا گیا ہے۔ لیکن TGT میں جو ہے تو یہ ساری چیزوں کو مینشن نہیں کیا گیا ہے، کہاں سے کتنا پڑھنا ہے، بلکہ اگر جو بچہ یا بچی UGC نیٹ کی تیاری کرتے ہوئے TGT کی تیاری بھی کر رہی ہیں تو وہ آسانی سے اس ایگزامس کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ٹیلی گرام چینل پر ہمارے جڑ کر وہاں سے کوئزز بھی کر رہے ہوں تو مور دین انف ہے آپ کے لیے، کہ بہت ساری معلومات آپ کو سوالات کی شکل میں مل جا رہی ہیں۔ ویسے وقتاً فوقتاً میں TGT کے لیے ویڈیو بنایا کروں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے گا اور آپ کو امتحان میں اس سے ہیلپ ضرور ملے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بازو گھنٹی کا بیل آئیکن ہے اس پر بھی پریس کریں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ہی ملے۔ تو یہ PYQ بھی ہے، یہ 2009 میں پوچھے گئے سوالات ہیں جو UP TGT کے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پہلا کوشچن، تمثیل نگاری کے لیے کون سی کتاب مشہور ہے، یہ بتانا ہے۔ تو تمثیل نگاری کے لیے مشہور کتاب ہے سبرس، جو ہمارے نیٹ میں شامل ہے۔ آگے بڑھیں گے، کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کس صنعت میں کیا جاتا ہے؟ تاریخی واقعات کی طرف اشارہ کس صنعت میں کیا جاتا ہے؟ تو یہ ہے تلمیح میں، یا پھر اگر کسی کا ذکر بھی آ جائے تو بھی تاریخی واقعہ یا پھر کسی تاریخی شخص کا ذکر بھی آ جائے جملے میں تو وہ بھی تلمیح ہی ہوگا۔ آگے بڑھیں گے ہم، مسدس کے ایک بند میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ تو مسدس کے ایک بند میں 6 مصرعے ہوتے ہیں۔ میں ڈائریکٹ آنسر بتا رہی ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو۔ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ رشید احمد صدیقی کا ہے، اس کا آنسر ہوگا 3۔ آگے بڑھیں گے ہم، مادھو کس افسانے کا کردار ہے اور یہ افسانہ کس کا ہے؟ تو مادھو یہ مشہور پریم چند کا افسانہ ہے کفن، اسی کا کردار ہے یہ مادھو۔ اس کے بعد آگے بڑھیں گے ہم، شعر العجم کس کی کتاب ہے؟ تو یہ تنقیدی کتاب ہے اور یہ شبلی نعمانی کی کتاب ہے۔ آگے بڑھیں گے ہم، یادوں کی بارات صنفی لحاظ سے کیا ہے اور کس کی ہے؟ یہاں پر کس کی ہے ہونا چاہیے، تھوڑے سے ٹائپنگ مسٹیک ہے۔ تو یادوں کی بارات یہ ہے جوش کی، اور یہ ایک خود نوشت ہے ان کی۔ آگے، خلیل الرحمن اعظمی کے مجموعہ کلام کا نام کیا ہے؟ تو خلیل الرحمن اعظمی کے مجموعہ کلام کا نام ہے آسمان اے آسمان، اور یہ گلنغمہ تو آپ سبھی جانتے ہیں یہ فراق کا ہے۔ آگے بڑھیں گے ہم، نظم ہنڈولہ کس شاعر کی ہے؟ تو یہ فراق کی نظم ہے۔ فیض احمد فیض کی نظم کون سی ہے، یہ بتانا ہے۔ تو فیض احمد فیض کی نظم ہے رقص، یہ فیض احمد فیض کی نظم ہے۔ لفظ تنقید اردو میں کس نے دریافت کیا؟ تو یہ محمد حسین آزاد نے دریافت کیا تھا۔ لفظ تنقید اردو میں مروج کیا بھی بول سکتے ہیں،
غالب نے سر سید کے کس کام کو مردہ پرور کہا تھا؟ تو یہ آئین اکبری کی تدوین کو غالب نے کہا تھا۔ یہ ساری کی ساری کتابیں بھی جو ہے تو یہ اسباب البقاوت ہند، یہ بھی سر سید احمد خان کی ہے۔ آگے بڑھیں گے، اورینٹل کالج لاہور کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1874 میں اورینٹل کالج لاہور کا قیام عمل میں آیا۔ گنج خوبی کس فارسی کتاب کا ترجمہ ہے؟ تو یہ ہے اخلاق محسنی کا ترجمہ ہے، اور یہ کتاب ہے ہمارے میر امن دہلوی کی۔ گنج خوبی کس فارسی کتاب کا ترجمہ ہے؟ یہ ہوگا یا ڈبل ہوگا؟ پھندے کس کا افسانہ ہے؟ یہ بتانا ہے۔ پھندے جو ہے یہ افسانہ منٹو کا ہے، سعادت حسن منٹو کا افسانہ ہے۔ باغ و بہار کو داستان کے بجائے ناول کس نے کہا تھا؟ تو یہ کہا تھا اسلوب احمد انصاری نے۔ ناول باغ و بہار کو داستان کے بجائے انہوں نے ناول کہا ہے۔ زبانی اعتبار سے درست جملے کی نشاندہی۔ 38 کا جو ہے تو 2 ہوگا، اس میں ولی آئیں گے پہلے، پھر میر آئیں گے، پھر غالب، پھر داغ، غالب کے بعد داغ۔ خامیوں کو نظر انداز کر کے صرف محاسن کو شد و مد کے ساتھ کس تنقید جوڑا جاتا ہے؟ کس تنقید میں اختیار کیا جاتا ہے؟ یہ بتانا ہے۔ تو یہ خامیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، تو یہ ہے تاثراتی تنقید میں اس طرح سے ہوتا ہے۔ آگے بڑھیں گے، تنقید کی کون سی کتاب ہے؟ یہ بتانا ہے۔ تو تنقید کی کتاب یہ ہے موازنہ انیس و دبیر۔ یہ ٹی جی ٹی کے سلیبس میں یہ چیز مینشن ہے، موازنہ انیس و دبیر، آپ یہ پڑھ لیں کتاب۔ ارسطو سے ایلیٹ تک کے مصنف کون ہیں؟ تو یہ جمیل جالبی ہوگے، اس کا آنسر جمیل جالبی، انہی کی کتاب ہے۔ نون میم راشد کا پورا نام کیا ہے؟ ناصر محمد راشد یا نذر محمد راشد؟ یہ نظر اس طرح سے ہونا تھا، نور محمد راشد، یہ آنسر ہوگا اس کا۔ آگے بڑھیں گے ہم، اردو شاعری پر ایک نظر کے تخلیق کار کون ہیں؟ تو یہ کتاب ہے کلیم الدین احمد کی، اردو شاعری پر ایک نظر۔ آگے بڑھیں گے ہیں، کبیر بانی کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ علی سردار جعفری کی جو ہے تو تصنیف ہے۔ اس کے بعد ایک بھاشا دو لکھاوٹ دو ادب کس کی تصنیف ہے؟ یہ بتانا ہے۔ تو یہ ایک بھاشا دو لکھاوٹ دو ادب یہ گیان چند جین کی کتاب ہے، اس کا آنسر یہ ہوگا۔ سریلے بول یہ کس کی تصنیف ہے؟ یہ بتانا ہے۔ یہ شاعر کا مجموعہ کلام ہے، بتانا ہے۔ تو یہ عظمت اللہ خان اس شاعر کا جو ہے تو مجموعہ کلام ہے۔ دیوان غالب کا ہندی میں ترجمہ کس نے کیا؟ یہ بتانا ہے۔ تو دیوان غالب کا ہندی میں ترجمہ کرنے والے ہیں علی سردار جعفری، انہوں نے کیا تھا۔ آگے بڑھیں گے ہم، اس شاعر کا نام بتائے جس نے کبھی اپنا تخلص استعمال نہیں کیا۔ یہ حضرت موہانی، ان کا بھی تخلص ہے، اکبر الہ آبادی کا بھی تخلص ہے اپنا، اس طرح چکبست بچ گئے، چکبست نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا، جس میں معنی فریب نہیں ہونا تھا، یہاں پہ قریب ہونا تھا، قریب سے مناسبات کا کلام میں کچھ ذکر نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ بتانا ہے۔ اس کا آنسر ہوگا ایام مجردہ، یہ ہوگا اس کا آنسر ایام۔ وہ رکن جو صدر ابتدا اور عروض ضرب کے درمیان ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو خشوع کہا جاتا ہے اسے۔ آگے بڑھیں گے ہم، حلقہ ارباب ذوق کا ابتدائی نام کیا تھا؟ تو اس کا ابتدائی نام ہے بزم داستاں گویا،
کرشن کا ناول جب کھیت جاگے کی بنیاد کیا ہے؟ تو یہ ہے قحط بنگال پر مبنی ان کا ناول ہے۔ آگے بڑھیں گے ہم۔ جنسی بے راہ روی کا مشہور ناول کون سا ہے؟ تو یہ تیری لکیر جنسی بے راہ روی کا مشہور ناول ہے۔ امراؤ جان ادا ناول میں کس علاقے کی نشاندہی ملتی ہے؟ تو امراؤ جان ادا میں لکھنؤ کی نشاندہی ملتی ہے۔ سر سید کے تصورات کو کس ناول میں ہدف بنایا گیا تھا؟ تو سر سید کے تصورات کو کس ناول میں ہدف بنایا گیا تھا؟ تو اس کا آنسر ہوگا ابن الوقت۔ یہ سارے کے سارے ڈپٹی نذیر احمد کی ہی کتابیں ہیں، یہ بھی آپ یاد رکھیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کی یہ کتابیں ہیں۔ امراۃ العرس ان کا پہلا ناول ہے جو 1869 میں لکھا گیا۔ توبۃ النصوح ہے اور ابن نذیر احمد کا پہلا ناول امراۃ العرس کس سن میں لکھا گیا؟ یہ تو ابھی بتائی، اور اس سے آپ ایک چیز یہ یاد رکھ سکتے ہیں کہ 1869 کی پیدائش یہ وفات ہوئی تھی شیفتہ اور غالب کی۔ یہ وفات بھی آپ یہاں سے اس طریقے سے بھی جوڑ کر یاد کر سکتے ہیں۔ آگے ہے لیلا کے خطوط کس کا ناول ہے؟ تو یہ قاضی عبدالغفار کا ناول ہے لیلا کے خطوط۔ یہ خطوط سے کنفیوز ہو جاتا ہے، لیکن یہ سن کے اعتبار سے ناول ہی ہے۔ پریم چند کا پہلا ناول ہے اسرار المائدہ، یہ ہے ان کا پہلا ناول۔ آگے بڑھیں گے ہم۔ اردو میں شعور کی روح کی ٹیکنیک کو پہلی مرتبہ کس ناول میں استعمال کیا گیا ہے؟ تو یہ لندن کی ایک رات اس ناول میں جو ہے تو استعمال کیا گیا ہے، اور یہ سجاد ظہیر کا ناول ہے، لندن کی ایک رات۔ گودان تو آپ کو معلوم ہے یہ پریم چند کا ہے۔ دوسرا خدا کی بستی شوکت صدیقی کا ناول ہے۔ امراؤ جان ادا کا موضوع کیا ہے؟ تو یہ لکھنؤ کی مائل با زوال تہذیب ہے۔ لکھنؤ کی تہذیب کو یہاں پر موضوع بنایا گیا ہے۔ اردو میں ناول کا وجود کس زبان و ادب کے زیر اثر ہوا؟ تو یہ ناول جو ہے تو انگریزی سے اردو میں آئی ہوئی ہے۔ امراؤ جان ادا کی فضا کا تعلق خاص طور پر کس طبقے سے ہے؟ تو یہ طوائف کلچر سے ہے امراؤ جان ادا کی فضا کا تعلق۔ عبدالحلیم شرر نے اپنے ناولوں کا زیادہ موضوع کیا بنایا ہے؟ تو ان کے زیادہ تر ناول کا موضوع ہے تاریخ، عبدالحلیم شرر کی، اور یہ تاریخی ناول نگار کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اردو کے مشہور ناول و افسانہ نگار قرۃ العین حیدر کا اصل نام کیا ہے؟ یہ بتانا ہے۔ تو ان کا اصل نام ہے زریں تاج، اور اس کے علاوہ ان کو نیلوفر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ان کا نام نیلوفر بھی ہے۔ اس کے بعد ہے ترقی پسند اردو ناول کس کی تنقیدی تصنیف ہے؟ یہ بتانا ہے۔ تو یہ علی احمد فاطمی کی کتاب ہے۔ یہ تھے آج کے کچھ کوشچنز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سے ہیلپ ملے گی امتحان میں۔ اس کے علاوہ اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ایک ماڈل پیپر UGC نیٹ کے لیے ماڈل پیپر کا انعقاد کیا ہے، یہاں بتا دیتی ہوں۔ میں نے یہاں پر UGC نیٹ کے لیے ایک ماڈل پیپر بناؤں گی میں، اسی کا انعقاد کیا گیا ہے SKN اردو لٹریچر کی جانب سے، اور یہ پیپر جو ہوگا یہ 5/6/2022 کو رکھا گیا ہے، اور اس کا وقت ہوگا رات میں 9 بجے،
اور یہ ٹیلی گرام ہمارے چینل SKN اردو لٹریچر، اگر آپ نے جوائن نہیں کیا تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے، وہاں سے آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ وہاں پر یہ 9 بجے ٹھیک 9 بجے یہ پیپر کرایا جائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو، دعویٰ تو نہیں کرتی لیکن امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت کچھ اس پیپر سے سیکھنے ملے گا، اور اس کے علاوہ آپ کو امتحان میں بھی ہیلپ ضرور دے گا۔ اس کی فیس جو میں نے فیس نہیں رکھی ہوئی ہے، اس کی فیس بس اتنی سی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو جو ہے تو سبسکرائب کر دیں۔ یہ ہماری فیس ہوگی، اور میری چھوٹی سی یہ آپ کا میری محنت بھی کا صلہ بھی ہوگی، تو اس لیے آپ وہاں جوائن کر سکتے ہیں، دینا چاہے تو دے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے تو آپ اپنے گھر میں سے کسی اور موبائل سے بھی اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ یوں تو آج کل بہت سارے گھروں میں موبائل فون ہیں، وہاں سے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اگر میں اس کی فیس 200 روپے بھی رکھتی